دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے عجلاً بچھڑا بنایا، جسداً لہو خوار یعنی ایک جسم بنایا جس میں آواز تھی۔ الم یروا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا انہ لا یکلمہم کہ وہ بچھڑا ان سے نہ بات کرتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا اور نہ وہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، وکانوا ظالمین اور وہ ظالم لوگ ہیں۔ ولما سقط فی ایدیہم اور جب ان کو شرمندگی ہوئی، ورأوا انہم اور انہوں نے دیکھا انہم قد ضلوا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا، ویغفر لنا اور ہمیں معاف نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسیٰ اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئے
الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ، غصے کی حالت میں، اسفاً، افسوس کرتے ہوئے، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، قوم سے فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے جانے کے بعد کتنی غلط جانشینی کی، اعجلتم امر ربکم، کیا تم اپنے رب کے حکم سے عجلت کر گئے، والقى الالواح، تختیاں رکھ دیں، واخذ برأس اخیہ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑا، یجرہ الی، اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے، قال ابن ام، بھائی نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، یقیناً یہ قوم اس نے مجھے کمزور سمجھا، وکادوا یقتلوننی، اور یہ مجھے قتل کرنے کے قریب تھے، فلا تشمت بی الاعداء، مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے بھی ان ظالم قوم میں سے نہ بنا دے، قال رب اغفر لی ولی اخی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے بھی معاف فرما دیجئے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دیجئے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لیجئے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ بہت رحم کرنے والے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد پیش آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت لمبے وقت سے یہاں چل رہا، اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس آنا، دعوت دینا، اور اسی طریقے سے قوم کا فرعون کے دربار سے بچ کر نکل جانا، دریائے قلزم کا پار کر لینا، یہ بھی اس میں یہ بھی ہم نے سن لیا، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات نازل ہوئے وہ بھی اس میں آئے، اور پھر قوم نے ایک قبیلے کو دیکھا تھا جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی، تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنائیے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ کوئی دستور کی کتاب، قانون زندگی ہم کو بتائیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا، وہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے دیدار کا مطالبہ کیا، تجلی ہوئی، پہاڑ کا ایک حصہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور پھر واپسی میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو تورات کی تختیاں دیں۔ تورات تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب تھی جس کا گزشتہ تذکرہ آیا تھا درس میں۔ اب یہ تو حضرت موسیٰ طور پر ہیں، اور یہاں بنی اسرائیل کی قوم میں کیا ہوا اس کو اللہ نے سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے بیان فرمایا، یہاں اتنی تفصیل سے یہاں واقعہ ذکر نہیں کیا گیا۔ کیا پیش آیا واقعہ؟ بنی اسرائیل کی قوم، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مصر سے نکلی تھی تو فرعون کی عورتوں کے زیورات مانگ کر لائے تھے کہ ہمارے ہاں شادی ہے یا یہ کہ کوئی تہوار ہے، تو ان لوگوں نے زیور مانگے تھے، اور وہ زیور ان کے پاس ہی تھے، فرعون کی قوم ڈوب گئی، تو وہ زیوروں کے مالک یہ بنی اسرائیل کی قوم بن گئی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا مالک بنا تو دیا، وہ زیور ان کے پاس بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ ظاہر ہے کہ فرعون کے خاندان کے اور اس کی قوم کے زیورات کا مطلب ایک اچھی خاصی تعداد میں زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے، اور ان کے ساتھ ایک شخص تھا جو پیشے سے سنار تھا، اور نام تھا اس کا موسیٰ بن ظفر۔ موسیٰ بن ظفر، ہمارے ایک استاذ محترم تھے، وہ کہتے تھے ڈفر، اس لیے کہ وہ تھا بھی ڈفر ہی، انتہائی قسم کا نالائق، اور نام بڑا عظیم تھا اس کا موسیٰ۔ آ جاؤ یحییٰ۔ فوراً نکل رہے فوراً، اللہ آسان فرمائے، اللہ عافیت سے پہنچائے، آپ کو خیر سے رکھے، حفاظت کرے۔ کل آئے تھے کیا تم؟ خاص کام سے
کچھ کام سے آئے تھے؟ خالی ملیں گے بولتے تھا، پھر آج ہوتی بھی نہیں ہوتی. اللہ حفاظت سے رکھے. بہت شکریہ. لا الہ الا اللہ. یہ ہمارے چہیتے نوجوانوں میں ہیں، یہ سفر پہ جا رہے ہیں آسٹریلیا، تو ملاقات کے لیے آئے، تو ابھی فوراً نکلنے والے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نام پر اللہ نے اس کا نام رکھا موسیٰ، اور اس کی پرورش بڑے عجیب و غریب انداز میں ہوئی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پرورش کا قصہ لکھا. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کسی نے، اسرائیل سے، کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے تم کو افسوس ہوا؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ ہاں. ایک سمندر میں کشتی جا رہی تھی، ایک ماں اور بیٹا اس کشتی میں سوار تھے. اللہ نے حکم دیا کشتی کو الٹ دو اور سب کو مار دو. تو میں نے کشتی الٹ تو دی اللہ کے حکم پر، لیکن بہرحال ایک چھوٹا سا بچہ تھا دودھ پیتا، اس بچے کی ماں کو مار دینے کا حکم تھا، بچے کو بچانے کا حکم تھا. تو میں نے تو حکم پورا کیا اللہ تعالیٰ کا اور ماں کو مار دیا. بچہ بالکل سمندر میں ہچکولے کھاتا تھا. ایک کشتی کا ایک تختہ آیا اور بچے کو اس نے اپنے اوپر لے لیا اور پھر اس کو بہا کر سمندر کے ساحل پر پہنچا دیا. اب وہ بچہ جو تھا پرورش پاتا رہا اسی جزیرے میں. جبرائیل کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو دودھ وغیرہ کا انتظام کرے. تو جبرائیل آتے تھے گھوڑے پر اور بچے کو اپنی انگلی سے دودھ پلایا کرتے تھے. وہ بچہ بڑا ہوا اور بڑا ہونے کے بعد بڑا قابل بنا. وہی بچہ تھا یہ سامری جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا. تو وہی بچہ تھا جس کو اللہ نے سمندر کے تھپیڑوں سے بچایا. تو وہ نکلا سامری گمراہ کرنے والا. اسی لیے ایک عربی کے شاعر نے کہا موسیٰ الذی رباہ جبرائیل کافر و موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل. وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی وہ نبی بن گیا، اور وہ موسیٰ جس کی پرورش جبرائیل نے کی وہ کافر بن گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے ہیں قوم کو، امت کو. تو وہ جو شخص تھا سامری بڑا ماہر سنار تھا اور شروع سے اس کے مزاج میں بڑاپن تھا. موسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت کو وہ برداشت نہیں کرتا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ میری بھی تو پرورش اللہ نے خصوصی انداز میں کی، لہٰذا مجھے بھی تو کوئی خصوصی عہدہ ملنا چاہیے. تو اس لیے وہ انتظار میں رہتا تھا اور تھا وہ بڑا ذہین. جب حضرت جبرائیل اس کے پاس گھوڑے پر آتے تو جہاں حضرت جبرائیل کے گھوڑے کا پاؤں پڑتا وہاں سبزہ اگ جاتا تھا. تو اس نے کیا کیا، کہیں سے وہ مٹی جمع کر لی تھی. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا کہ جب فرعون کی قوم ڈوب رہی تھی، بنی اسرائیل دریا پار کر رہی تھی اور فرعون کی قوم پیچھے تھی، تو دونوں قوموں کے درمیان جبرائیل کھڑے تھے گھوڑے پر. اور اس گھوڑے پر جب وہ چلتے تھے تو گھوڑے کے پیروں کے نیچے جو مٹی تھی، سمندر کے کنارے ظاہر ہے کہ درخت وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن جہاں جبرائیل کے گھوڑے کا پاؤں پڑتا وہاں سبزہ اگ جاتا. تو اس نے وہاں سے بھی مٹی اٹھا لی تھی. ذہین تھا آدمی، سوچا ہوگا کہیں کام آئے گی. تو حیات کے آثار نظر آتے تھے جبرائیل کے گھوڑے کی مٹی میں، تو اس نے وہ جمع کر لی تھی. اب ادھر موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر، وہاں سارا معاملہ پیش آیا. 30 دن کے لیے اللہ نے بلایا، پھر 10 دن اور اضافہ کیا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10. 10 دن اور، تو 40 دن کا چلہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے لگوایا. اور پھر اسی درمیان میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ قوم گمراہ ہو رہی ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو قوم میں ذمہ دار بنا دیا تھا. اخلفنی فی قومی، میرے بعد میری قوم میں تم خلیفہ بن کر رہنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پاؤں کی مٹی سنار کے پاس تھی، سامری کے پاس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس زیور تھے. تو اس نے قوم کو گمراہ کیا. کیسے گمراہ کیا؟ گمراہ یوں کیا کہ دیکھو یہ زیور تمہارے تو ہے نہیں، فرعونیوں کے ہیں. اب یہ زیور تمہارے پاس مانگے تھے تم نے، واپس کرنے کا موقع نہیں ملا، لہٰذا اس کو کسی اچھے کام میں لگاؤں گا، سارے زیور جمع کرو.
تو قوم کی عورتیں ویسے ہی بھولی بھالی وبال سے بچنے کی چکر میں لا کر کے زیور اس کو دے دیے۔ اس نے سارے زیور لے کر کے ان کو پگھلایا اور پگھلا کر کے ایک جانور کی شکل بنائی۔ قرآن کے الفاظ کہتے ہیں وہ عجلن تھا، عجل کہتے ہیں بچھڑے کو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حقیقت میں بچھڑا نہیں تھا، بچھڑا سمجھتے ہیں گائے کا بچہ، حقیقت میں بچھڑا نہیں تھا، بچھڑے کی ایک شکل تھی، اور اس میں اس نے اپنی کاریگری سے 2 سوراخ بنا دیے تھے، ایک ابتدا میں اس طرف سوراخ تھا اور ایک اس طرف سوراخ تھا۔ اور یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ جب ہوا بہت بڑی جگہ سے گزرتی ہے تو کوئی آواز نہیں پیدا ہوتی، وہی ہوا جب چھوٹے درے سے گزرتی ہے تو آواز کے ساتھ گزرتی ہے۔ آپ چھوٹی سی سیپی لیں سمندر کی، اس کو آپ لگا کر سنیں، آواز آئے گی، اس میں وہ ہوا کے گزرنے کی آواز ہوتی ہے۔ تو اس نے جو بچھڑا بنایا تھا، اس بچھڑے کے 2 سوراخ تھے۔ جیسے بچپن میں ہم نے دیکھا پھونکنی ہوتی تھی چولہے دہکانے کے لیے، آواز آتی جب اس میں سے ہوا گزرتی ہے، تو آواز اس میں ہے نہیں، ہوا کے رگڑ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی۔ اس جانور کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ جو دونوں سوراخ اس نے بنائے، اس میں سے جب ہوا گزرتی تو ایک قسم کی آواز آتی۔ اب قوم نے دیکھا کہ دیکھو یہ دیکھو بچھڑا بھی ہے اور آواز بھی کر رہا ہے، لہٰذا یہ تمہارا معبود ہے۔ اس نے بچھڑا بنا دیا، پھونکا، اس میں سے آواز آئی، خوار کہتے ہیں آواز کو، جسدن لہو خوار۔ قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے، جسد کہتے ہیں جسم کو، ایسا جسم جس میں روح نہ ہو، وہ جسم جس میں روح ہو اس کو تو ہم بدن کہتے ہیں، جسم کہتے ہیں۔ جیسے ہی روح نکل گئی اب وہ جسد بن گیا۔ جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کہتے ہیں، ان کا جسد مبارک پڑا ہوا ہے، یعنی جسم پڑا ہوا نہیں کہتے، جسد پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جسد بغیر روح کے جسم کو کہتے ہیں۔ یہاں بھی اس جانور میں کوئی روح نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک آواز ہوا کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک جسد تھا بغیر روح کا، ایک جسم تھا بغیر جان کا، ایک قالب تھا، اس میں کوئی قلب نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں اللہ نے اس کو ایک موقع دیا، اس نے تیار کیا۔ وہ جو اس نے سونا پگھلایا، زیور پگھلائے، اس میں اس نے جبرائیل کے پاؤں سے لگنے والی مٹی بھی داخل کر دی، گھوڑے والی۔ تو اب وہ مٹی وغیرہ مل کر کے اس میں کچھ حیات کے آثار ظاہر ہو گئے۔ قوم کو اس نے کہا کہ دیکھو موسیٰ رب کو تلاش کرنے کے لیے طور پر گئے ہیں، جبکہ رب تو یہاں ہیں۔ ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ فنسیٰ۔ اس نے قوم سے کہا کہ دیکھو موسیٰ تو اپنے رب کو دیکھنے گئے، رب تو یہاں ہیں، نعوذ باللہ۔ قوم کا ایک وہ حصہ، وہ طبقہ جنہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بناؤ، ان لوگوں نے فوراً اس کی بات کو تسلیم کر لیا۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ساری قوم کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی تعداد تھی جس نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود کا پتلا بناؤ، تو ان لوگوں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون قوم میں تھے، سمجھانا شروع کیا تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس آ کر کے خود نہیں کہہ دیتے کہ یہ غلط ہے، ہم تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، انہوں نے باضابطہ ضد کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک موسیٰ آ کر ہم کو نہیں بتائے گے تب تک ہم اس کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہی رہیں گے۔ یہ ہوا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر ہی بتا دیا تھا کہ اس طرح ہو رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور افراد کو بھی اللہ نے بلایا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ موسیٰ گئے تو تھے، لیکن پہاڑ پر جلدی چلے گئے تھے، پیچھے سے قوم آ رہی تھی، 70 افراد تھے، یہ جلدی جلدی چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا بھی تھا اعجلک وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، قوم کو پیچھے جلدی چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ عجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی میں نے آپ کے حکم کو پورا کرنے میں جلدی دکھائی، اس جلدی کی وجہ سے آپ راضی ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ کا جلدی جانا یہ کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا لترضی، میں جلدی اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اگر یہ کوئی غلط بات ہوتی یا ان کی نبوت کے منصب کے خلاف کوئی کام ہوتا تو حضرت موسیٰ کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ آپ راضی ہو جائیں۔
اس لیے کہ اللہ کی رضا اللہ کے پسندیدہ کاموں میں ہے۔ وہ کام بندہ کرے جو اللہ کا حکم نہیں ہے اور پھر یہ مطالبہ کرے، یہ امید رکھے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اور انبیاء کی شان اس سے بہت اعلیٰ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی وضاحت دی، عجلت الیک ربی لترضی، میں اس لیے جلدی آیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پیچھے تمہاری قوم کو ہم نے مبتلا کر دیا فتنے میں۔ قال قد فتنا، ہم نے فتنے میں مبتلا کیا، یعنی اللہ نے خود قوم کو آزمائش میں ڈالا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کیا۔ کیا گمراہی تھی وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتا دیا کہ اس نے زیور جمع کیے اور ان کو پگھلایا اور ایک شکل دے دی، اس کو پھونکا، آواز نکلنے لگی، قوم سے کہا کہ یہ تمہارا رب ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تختیاں ہیں تورات کی، اطلاع تو مل گئی تھی، قوم گمراہ ہوئی ہے۔ اب جب یہ قوم کی گمراہی کی اطلاع ملنے کے بعد حضرت موسیٰ اپنی قوم میں واپس آ رہے تھے، آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یہاں جو اگلی آیت اس صورت میں بیان کی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد قوم کے توبہ کرنے کے بعد والا منظر بیان کیا۔ اب درمیان میں کیا کیا ہوا وہ یہاں بیان نہیں کیا گیا، اس لیے کہ قرآن کوئی ترتیب سے قصے اور واقعات بیان کرنے والی کتاب نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ کے جانے کے بعد ایک بچھڑا بنا لیا معبود کے طور پر اپنے زیورات سے، جسدًا لَهُ خوار، ایک ایسا جسم جس میں آواز آتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، اللہ پوچھتے ہیں کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ معبود جن کو انہوں نے معبود بنایا وہ نہ ان سے بات کرتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ وہ ان کو کوئی راستہ دکھانے کے قابل ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، ان لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا اور یہ ظالم لوگ ہیں۔ ظلم جگہ پر چیز کے نہ رکھنے کو ظلم کہتے ہیں۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، مطلب ایک چیز میں نے یہاں سے اٹھائی، واپس اگر میں نے اس جگہ نہیں رکھی تو یہ ظلم ہے۔ میں نے مسجد سے قرآن شریف اٹھائی اور اس کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا، یہ ظلم ہے۔ یہ سب ظالمین کی فہرست میں داخل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ظالم کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عبادت اللہ کا حق ہے، معبود کے مقام پر کسی اور کو رکھ دینا یہ بھی ظلم ہے، معبود کے مقام پر کسی اور کو رکھنا ظلم ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے اندر ہے، والد کو والد کا درجہ نہ دینا ظلم ہے، اولاد کو اولاد کا مقام نہ دینا ظلم ہے، بھائیوں کو بھائیوں جیسی عزت نہ دینا ظلم ہے، بیوی کے ساتھ وہ معاملہ جو اس کا حق ہے نہ کرنا ظلم ہے۔ ہم سب ظالم معاشرے میں جیتے ہیں اور سب ہی ظالم ہیں ہر اعتبار سے۔ جس کا جو مقام اللہ نے رکھا ہے اس کو اس مقام سے ہٹانا ظلم ہے۔ اب آگے کی آیت میں وہ سارا قصہ اللہ نے نہیں بیان فرمایا، آئندہ جو چیز پیش آئی وہ ذکر کر دیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب ان کو شرمندگی ہوئی۔ یہ سقط فی ایدیہم کا جو لفظ ہے یہ عربی میں ایک محاورہ ہے، اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہوتا۔ لفظی ترجمہ اگر کریں گے جب وہ چیز گر گئی جو ان کے ہاتھ میں تھی، کیا مطلب اس کا؟ اس کو محاورہ کہتے ہیں۔ عربوں میں ایک محاورہ کیا ہے؟ سقط فی ایدیہم، مطلب یہ ہے کہ بھئی جب وہ شرمندہ ہو گئے، جب ان کو لگا کہ ہم نے تو غلط کیا، تو جو چیز ان کے ہاتھ میں تھی وہ گر پڑی، یعنی انہوں نے جس چیز کو صحیح سمجھا تھا وہ غلط نکلی، اس کو کہتے ہیں شرمندہ ہونا۔ جب وہ شرمندہ ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں، تو اب ان کو احساس ہوا۔ وہ جو بنی اسرائیل تھی، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر تنبیہ کی، سمجھایا اور سامری کو ڈانٹا، غصہ کیا، قوم سے نکال دیا، عذاب کی بد دعا دی۔ اب قوم کے جو لوگ تھے جنہوں نے اس گمراہی میں اپنے آپ کو داخل کر لیا تھا، ان لوگوں کو احساس ہوا تو انہوں نے دعا مانگی اللہ سے۔
اگرچہ کہ ان کی توبہ دنیا میں اللہ نے قبول کی۔ کس انداز میں قبول کی؟ یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ کیا کہا؟ اپنے آپ کو قتل کرو، تم خود ایک دوسرے کو قتل کر دینا۔ ایسے بٹھا دیا گیا اور سر قلم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بات آئی تھی یہاں شاید غالباً کس انداز میں ان کو قتل کیا گیا، تو وہ قتل ہوتے گئے، ان کی سزا ختم ہوتی گئی اور ان کی توبہ قبول ہوتی چلی گئی۔ اب توبہ کے قبول ہونے سے پہلے ان لوگوں نے دعا مانگی۔ کیا کہا؟ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اب یہ وہی دعا ہے حقیقت میں جو حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، آگے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، مغفرت اور رحمت، یہ دو جملے تھے حضرت آدم کی دعا کے، یہاں بھی وہی دو جملے ہیں، لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا وَيَغْفِرْ لَنَا، ترتیب الگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پہلے رحم مانگا، پھر مغفرت مانگی۔ آدم علیہ السلام نے پہلے مغفرت مانگی، پھر رحم مانگا وہی دو چیزیں۔ اور یہ دعا کی قبولیت میں بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے، انسان اللہ سے مغفرت بھی مانگے اور اللہ کا رحم بھی تلاش کرتے رہے کہ مولا رحم فرما دیجئے، اور آپ اگر رحم نہیں کریں گے تو پھر ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہ بات کی دعا۔ اب پھر واقعے کی طرف اللہ آتے ہیں، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ کر آئے تو غصے کے عالم میں تھے۔ غصہ اس لیے کہ نبی شرک کو نہیں برداشت کر سکتا، اللہ کی شان میں، اللہ کی ذات میں، اس کی عبادت و اطاعت میں کسی اور کو شریک کر لیا جائے، یہ نبی کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیفیت قرآن نے ان کی بیان کی وہ دو ہیں، ایک غضبان، ایک اسف۔ غضبان کہتے ہیں بہت زیادہ غصہ ہونے کو، غضبان بہت زیادہ غصہ ہونے کو، غضب میں آ گئے، اور اسف کہتے ہیں بہت زیادہ افسوس کرنے کو۔ اب حضرت موسیٰ کو غصہ اس بات پر آیا کہ قوم نے ابھی فرعون کے ظلم سے نجات پائی، اور ابھی میں قوم کے ہدایت کے لیے کتاب لینے کے لیے گیا تو آنے تک اتنا بھی صبر نہیں کیا اور گمراہ ہو گئے۔ غصہ، افسوس اس بات پر تھا کہ قوم گمراہ ہو گئی، میرا بھائی قوم میں سمجھانے کے لیے موجود تھا، پھر بھی قوم گمراہ ہو رہی ہے، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ تو غضب کا تعلق اپنی ذات سے تھا اور افسوس کا تعلق بھائی کی ذات سے تھا کہ میں نے بھائی کو ذمہ داری دی، لیکن پھر بھی وہ ذمہ داری میں ان کے ذہن میں یہ تھا حضرت موسیٰ کے کہ حضرت ہارون نے نہیں سمجھایا، اس لیے افسوس کر رہے تھے۔ اب کیا کیا؟ غصے میں فوراً قوم کو ڈانٹا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے جانے کے بعد یہ جانشینی کی تم نے، یہ غصے میں ڈانٹا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے جانے میں کیا گیا، تم لوگوں نے یہ رائتہ پھیلا دیا، یہ حرکتیں تمہاری، یہ غصہ حضرت موسیٰ، بئس ما خلفتمونی، میرے جانے کے بعد اتنی بری حرکت، اعجلتم امر ربکم، ارے میرے آنے تک کا بھی انتظار نہیں کیا تم نے، اعجلتم امر ربکم، میں کہاں گیا تھا؟ تمہارے مطالبے پر کتاب لانے کے لیے گیا، میرے آنے تک کا انتظار نہیں کیا۔ غصہ، اب غصے کے حالت میں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اب حضرت ہارون علیہ السلام کے قریب پہنچے، بھائی کو پکڑنا چاہا تو ہاتھ میں تختیاں ہیں تورات کی، تو پتھر دیکھا، ایک پتھر رکھا تھا، فوراً تختیاں رکھیں تیزی میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیاں رکھیں اور بھائی کو پکڑ لیا۔ تو الفاظ قرآن نے جو استعمال کیے تختی رکھنے کے لیے وہ ہیں القا، القا یلقی القا، کسی چیز کو اوپر سے نیچے ڈالنے کو کہتے ہیں القا کرنا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، اللہ نے دل میں بات القا کیا،
اللہ نے اوپر سے بات ڈالی، دل میں آئی، تو لفظی ترجمہ اگر کریں گے، تفسیر کی معلومات کے بغیر اگر ترجمہ قرآن دیکھ کر ترجمہ کریں گے تو اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی ثابت ہوگی۔ کیا ہوگی گستاخی؟ وہ انہوں نے تورات کو پھینک دیا، لفظی ترجمہ یہی بتائے گا، انہوں نے تورات کو ڈال دیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام کو نبی اور اللہ کے کلام کی تختیوں کو نبی ڈالیں گے؟ نبی سے زیادہ اللہ کے کلام کی عزت کون کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھا ہوا معجزہ ہے نا، ہم تو پھر بھی کچھ کم کر لیتے ہوں گے، لیکن وقت کا نبی جس پر وہ کتاب نازل ہوتی ہے وہ کس قدر اس کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اس لیے ترجمہ کرنے والے یہاں بہت سے لوگ بہکے اور بہت سے لوگوں نے یہاں ٹھوکر کھائی، اور یہ واقعے میں تو بڑے بڑوں نے ٹھوکر کھا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی چکر میں موسیٰ علیہ السلام کی شان ہی پر ان لوگوں نے انگلی اٹھا دی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کے واقعات نقل کرتے ہوئے کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکلے جس سے نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی ہوتی ہو۔ گستاخی تو انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے بھی۔ نبی جو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، کوئی بڑا گناہ نبی سے سرزد نہیں ہوتا، ان کے اوپر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہاں ترجمہ کرنے والوں سے غلطی ہوئی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے جلدی میں تورات کی تختیاں رکھی۔ رکھنے میں بے ادبی نہیں ہے، ڈال دینا اگر لفظ استعمال کریں گے تب پھر بے ادبی مانی جائے گی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں رکھیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا۔ سر کیوں پکڑا؟ کھینچنے لگے اپنی طرف غصے میں، اور لکھا مفسرین نے کہ غصے کی وجہ سے ان کے اندر کپ کپی پیدا ہو گئی، یعنی لرز رہے تھے غصے میں۔ بھائی کا سر پکڑا، کس انداز میں پکڑا اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ایک دوسری جگہ، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اسے گردن سے پکڑا اور ہاتھ داڑھی میں ڈالا ایک، بعض مفسرین نے لکھا کہ سر اور داڑھی کو اس طرح پکڑا۔ جیسے بھی پکڑا ہو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ پکڑا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کا سر پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کھینچتے ہوئے لائے۔ ہوتا ہے نا کہ چلو دیکھو کیا حالت ہو گئی قوم کی، کوئی کسی کو لاتا ہے کھینچ کر کے، تو اس انداز میں حضرت ہارون کو لے آئے، اور حضرت ہارون بڑے بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ یہاں مفسرین نے لکھا نبی شرک کے معاملے میں اپنے خاندان والوں کا بھی احترام نہیں کر سکتا۔ کوئی مشرک ہے، صرف اس وجہ سے اس کی عزت کرنا کہ یہ میرا بڑا ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کا حکم بڑا ہوتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا، احادیث میں بتایا گیا۔ چھوڑ دینا جائز نہیں ہے کہ نہیں بھائی چھوڑ دو، بڑے آدمی ان کو کیا بولیں گے، نہیں بولیں گے۔ بڑے آدمیوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے حضرت موسیٰ سے، غلطی ان سے ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بعد میں وضاحت آ رہی ہے نیچے حضرت ہارون کی، لیکن فی الحال میں نے تمہارے حوالے قوم کو کیا اور میرے آنے تک قوم میں گمراہی آ گئی، تم کیا کر رہے تھے؟ یہ حضرت موسیٰ کا سوال تھا۔ وضاحت آئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس وضاحت کو تسلیم کیا، دعا مانگی اللہ سے کہ بھائی میرے بھائی ہارون کی غلطی نہیں ہے، مولا معاف کر دیجیے، لیکن اس سے پہلے ذمہ داری جس کو دی گئی ہے اس سے باز پرس ضرور ہوتی ہے۔ باز پرس، ذمہ دار سے سوال تو ہوگا کہ تمہاری ذمہ داری میں یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ رہبر سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے، جیسے ہم سے علماء کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہم ہی کو ڈانٹا جاتا ہے کہ تمہارے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، علماء کی اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود قوم میں گمراہیاں کیوں پھیل رہی ہیں، ہمارا تم سے سوال ہے۔
تمہاری ذمہ داریوں میں تم کوتاہی کر رہے ہو، ہم سے ہوتا ہے سوال؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی سے اسی انداز کی باز پرس کی، تو انہوں نے غصہ دیکھا حضرت موسیٰ کا، معلوم تھا کہ یہ بڑے جلالی نبی ہیں، ایک مکے میں قبطی کا جنازہ نکل گیا، داڑھی تک تو ہاتھ پہنچ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ مکہ وکہ پڑ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ہارون نے فوراً کیا کہا؟ یبن ام، الفاظ بھی دیکھیے، کہا یہ نہیں کہا موسیٰ، یہ نہیں کہا میرے بھائی، کہا میری ماں کے بیٹے۔ ماں کا لفظ جب آئے گا نا تو بڑے سے بڑے غصے والے کا بھی غصہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ حضرت ہارون نے یہی چیز استعمال کی، یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں کس کے ساتھ کر رہا ہوں، میری ماں کا بیٹا ہے، یعنی جس ماں نے مجھے پرورش کر کے بڑا کیا یہ بھی اسی ماں کے ہاتھوں پڑا ہوگا۔ تو ماں کا لفظ حضرت ہارون استعمال کر کے حضرت موسیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ماں کی ہستی ہی ایسی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا معاملہ حل کرنے کے لیے ایک لفظ ماں کافی ہو جاتا ہے، ایک لفظ ماں بڑے سے بڑے مسائل کا۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ کا غصہ اسی سے ٹھنڈا ہوا۔ یبن ام، بات چیت اس انداز میں ہوتی ہے، حضرت موسیٰ میرے ماں کے بیٹے بات تو سن لے، میرے بھائی نہیں کہا، یا اخی کہہ سکتے تھے، نہیں، میری ماں کے بیٹے۔ لفظ ماں چونکہ رحمت کا سرچشمہ ہے اور اسی رحمت والی ماں کا حوالہ دے کر حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا کیا اور فوراً پھر اپنی وضاحت پیش کی۔ ان القوم استضعفونی، میری قوم، تیری قوم، ہماری قوم، اس نے تمہارے جانے کے بعد مجھے بڑا کمزور سمجھ رکھا ہے۔ استضعفونی، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا، اور میرا وہ وزن نہیں ہے قوم میں جو تمہارا ہے۔ قوم آپ کی بات جس انداز میں سنتی ہے میری نہیں سنتی، اور آپ کا ایک رعب ہے قوم میں، میرا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے مجھے ذمہ دار بنایا تو ہے، لیکن قوم مجھے کہاں برداشت کرے گی؟ یہ وضاحت دی حضرت ہارون نے، کہا کہ میں نے شرک کو گوارا نہیں کیا، لیکن قوم میری سنتی کہاں تھی؟ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، قتل کرنے آ گئے مجھے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے اپنی ساری بات ڈال دی کہ بھائی جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا، اب جب مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا اس کے بارے میں مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ ہاں، اگر میں نے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر بالکل میں کچھ نہ کرتا تو تمہارا سوال بالکل بجا تھا، لیکن میں نے تو ایسا نہیں کیا، میں نے سمجھایا، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا، میری بات کو سنا ہی نہیں ان لوگوں نے، اور زیادہ اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اور ایک بات اور بھی تھی، کیا؟ قوم آپس میں لڑ پڑی تھی، قوم آپس میں لڑ پڑی، ایمان کامل والے اور یہ گمراہ لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ اگر میں بہت زیادہ ان کو اس میں الجھا دیتا تو مجھے پھر یہ ڈر تھا کہ تو آنے کے بعد مجھ سے یہ کہتا کہ تو نے بنی اسرائیل کو 2 ٹکڑوں میں کیوں بانٹ دیا۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون نے کہا کہ حضرت آپ کے سامنے صورتحال جو ہے، اس کے پیچھے جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ یہ تو کہہ چکے تھے کہ موسیٰ آئیں گے تب تک ہم اسی پر معبود مانیں گے، موسیٰ آنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ اور میں زیادہ سمجھاتا تو قوم میں 2 حصے ہو گئے، ایک وہ جو میری ماننے والے، ایک وہ جو میری مخالفت کرنے والے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں میں جھگڑا ہوتا، بندے مر جاتے، تو آپ کیا کہتے آ کر؟ آپ کہتے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ولم ترقب قولی، میرے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تم نے کیوں جھگڑا حل کروانے کی کوشش کی؟ دونوں باتیں حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دی حضرت ہارون نے۔ بھائی سمجھ رہے بات؟ حضرت ہارون کی وضاحت سمجھ میں آ گئی، وہ ان پر کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ تورات کے اندر جو نسخے بدل دیے گئے اس میں حضرت ہارون کو الزام لگایا گیا، حضرت ہارون پر، کہ یعنی گوسالہ پرستی جو ہوئی حضرت ہارون کی مرضی سے ہوئی، نعوذ باللہ۔
جبکہ انہوں نے تو وضاحت پیش کر دی، ہمیں تو قرآن کی آیتوں پر ایمان ہے۔ کہا کہ بھائی انہوں نے کمزور سمجھا، قتل کرنے آ گئے، اور اگر میں زیادہ دباؤ ڈالتا تو قوم کے اندر دو ٹکڑے پیدا ہو جاتے۔ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ قوم کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت جس شخص کے پاس ہوتی ہے وہی فیصلہ کرے تو خیر وجود میں آئے گا، اور اگر ہر شخص فیصلے پر آ جائے، بڑا بن جائے، تو قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے مثالیں دی، کہا کہ حضرات صحابہ سب کے سب قابل، سب کے سب قابل، مگر قاضی سب نہیں تھے، دیندار سب تھے، ان کا ایمان تو معتبر معیار، ان کا تقوی للہیت تو قرآن سے ثابت شدہ، ان کی عقل و فہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے مسلم، ان کی امانت داری دیانت داری پر تو قرآن کی 20 آیتیں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود فیصلہ کرنے والے صحابہ کی تعداد کچھ کم تھی۔ ہمیں ایک سبق مل گیا اس سے کہ دینی شرعی معاملات میں، ملی سماجی سیاسی معاملات میں ہر آدمی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں، باقی قوم ہوتی ہے جو ان کے فیصلوں کو تسلیم کرتی ہے۔ دوسری بات لکھی مفسرین نے کہ وقت کے نبی حضرت ہارون ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، قوم کے انتشار کو حضرت ہارون نے برداشت نہیں کیا۔ گمراہ ہو رہی ہے قوم، اس یقین کے ساتھ وہ خاموش رہے کہ موسیٰ آئیں گے تو قوم دوبارہ اصلاح کی طرف آ جائے گی، لیکن اگر قوم میں انتشار پیدا ہو گیا تو موسیٰ آنے کے باوجود وہ انتشار دور نہیں ہوگا۔ یعنی عمل کی خرابی برداشت کی حضرت ہارون نے، اختلاف اور انتشار کو برداشت نہیں کیا۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، الفاظ یہی انہوں نے استعمال کی، مجھے یہ ڈر ہوا کہ آپ مجھ سے آ کر یوں کہو کہ تو نے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ہارون نے ان کی عملی کوتاہی کو برداشت کیا، امت کو ٹکڑے ہونے سے بچا لیا۔ آج ہم اپنی ذات کی بنا پر امت کو توڑ دیتے ہیں، اپنی ذات کی بنا پر امت میں ٹکڑے اور انتشار پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ انتشار اور افتراق اور ٹکڑے ہونا قوم کے لیے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ وقت کے نبی حضرت ہارون نے عملی کوتاہی کو تو برداشت کر لیا، امت کو انتشار میں جانے نہیں دیا۔ اب حضرت ہارون سے حضرت موسیٰ نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا اور فوراً کہا کہ موسیٰ، یہ جو بنی اسرائیل گمراہ ہوئی ہے، سامری وغیرہ سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ تم مجھے کھینچ رہے ہو، فلا تشمت بی الاعداء، بھئی دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع کیوں دیتے ہو؟ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع کیوں دے رہے ہو؟ فلا تشمت بی الاعداء، اے موسیٰ مجھے دشمنوں کے سامنے رسوا مت کرنا، یا اس کا دوسرا ترجمہ، دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دینا۔ ہنسیں گی قوم، ظاہر ہے کہ حضرت ہارون نے سمجھایا تھا لیکن نہیں سنی قوم، تو ایک طرح کا غصہ بھی تھا حضرت ہارون پر، اور انتظار میں تھے کہ موسیٰ آئیں گے، ان کو ڈانٹیں گے تو ہم خوش ہوں گے۔ تو حضرت ہارون نے وہی بات کہی کہ دیکھو قوم ہنسے گی پھر مجھ پر۔ حضرت موسیٰ نے فوراً جب یہ بات سنی تو بھائی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کے ساتھ مجھے بھی شامل کر رہے ہو، میں نے تو روکا تھا ان کو، تم ظالموں کے ساتھ، بھئی تم کو مارنا ہو تو اس کو مارو، مجھے کیوں تم کھینچ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ کو فوراً تنبہ ہوا، احساس ہوا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنے رحمت میں داخل فرما لے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں معافی مانگی؟ وہ تو نہ تھے وہاں، نہ ان کی رضا تھی، نہ ان کی مرضی تھی، پھر انہوں نے کیوں معافی مانگی اپنے بھائی؟ ٹھیک ہے حضرت ہارون کے لیے معافی مانگنا تو سمجھ میں آتا ہے، تو حضرت موسیٰ کا معافی مانگنا کیا ہے؟
تو یہاں ایک عجیب بات لکھی مفسرین نے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک سبق سکھا دیا کہ جب تم دوسروں کے لیے دعا کرو تو پہلے اپنے لیے دعا کر لینا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی اور اس کی مغفرت سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگو اور صرف دوسروں ہی کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ تم بھی اتنے ہی محتاج ہو جتنا تم دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہو۔ رب اغفر لی پہلے کہا، ولی اخی بعد میں بھائی کا نام لیا، جبکہ بھائی کے لیے دعا کر رہے تھے، پہلے خود کو شامل کیا۔ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، ولی اخی میرے بھائی کو بھی معاف کر دیجئے، وادخلنا فی رحمتک اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لیجئے، وانت ارحم الراحمین آپ بہت رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں آپ۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے سر سے اس طرح کا کوئی الزام اب ان کے سر پر باقی نہیں رہا، اس لیے کہ وقت کے نبی نے ان کی اس عذر کو قبول کر لیا، تو اب بات ختم ہو گئی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان پر تو میرا غصہ آئے گا۔ پھر ان لوگوں نے توبہ کی، اس توبہ کے بعد اللہ نے کیا کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کیا سزا دی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور انبیاء اکرام کے مقام اور ان کی عظمت اور ان کی عزت کو سمجھ کر کے اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عملی، فکری، علمی کوتاہیوں غلطیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔